وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکتوں سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کا ذکر مبارک شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا روحانی فیض، توجہ، نگاہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے اللہ نے ہر برائی سے آپ کو پاک رکھا۔ کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، بلکہ مشہور واقعہ ہے، آپ کے والد بت خانے لے گئے، کہا کہ ان کو سجدہ کرو، یہ ہمارے رب ہیں۔ پوچھا رب کون ہوتا ہے؟ کہا وہ جو کپڑے دے، روٹی دے، رزق دے۔ بت کے پاس چلے گئے، کہا کہ سنا ہے تو روٹی رزق دیتا ہے، یہ دیکھ میرے کپڑے پھٹے ہیں، مجھے کپڑے دے، بھوک لگی ہے مجھے روٹی دے کھانے کے لیے، اگر تو رب ہے تو دے نا۔ بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر آپ نے کہا اگر تو خدا ہے پھر ایک کام کر، میں تجھے مارتا ہوں، تو بچ کے دکھا۔ آپ نے بت کے منہ کے اوپر پتھر مارا، بت گر پڑا۔ آپ کے والد نے آپ کو پکڑا، مارا، گھر لے کر آئے۔ آپ کی والدہ سے کہا سنبھالو اس کو، پکڑو، ابھی چھوٹا سا ہے اور ہمارے خدا کا یہ حال کر دیا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا تھا جانے دو ابو قحافہ، جب یہ پیدا ہوئے تھے نا تو میں نے ایک آواز سنی تھی، کوئی کہنے والا گھر کے کونے سے ہی آواز دے رہا تھا لیکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے کہا تھا یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق۔ اللہ کی نیک بندی تجھے مبارک ہو اس بچے کی جو جہنم سے آزاد ہے، جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بھی ہوگا، ان کا رفیق بھی ہوگا۔ کہا یہ تو وہ بچہ ہے نا، چھوڑ دو۔ تو پوری زندگی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ پھر اللہ نے جیسے انہوں نے جوانی میں قدم رکھا نا تو حضور کا ساتھی بنا دیا، نبی کریم علیہ السلام کا دوست بنا دیا۔ حضور علیہ السلام کی اور ان کی بڑی پیاری دوستی ہوگی۔ حضور علیہ السلام صبح بھی ان کے گھر تشریف لانے لگے، شام کو بھی تشریف لانے لگے۔ ہمیشہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام روزانہ کم از کم 2 مرتبہ صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ کبھی کبھی حضور دوپہر کو بھی رونق بخشتے، وگرنہ صبح اور شام حضور ان کے ہاں ضرور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اگر صدیق کے اندر کوئی ایسی ویسی خامی ہوتی، کوئی عیب ہوتا تو اللہ کے محبوب تشریف لے کر جاتے۔ صبح شام ہیں سرکار کا روزانہ تشریف لے جانا اس بات کی دلیل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی یہی سمجھتے تھے کہ پورے مکے میں بلکہ کیا پوری زمین میں صدیق جیسا میرا کوئی وفادار نہیں ہے۔ صدیق تا ہے ذیشان ریساں کون کرے، صدیق تا ہے ذیشان ریساں کون کرے، ہے جان دا جملہ جہان ریساں کون کرے،
وچ غار رلے تے مزار رلے ہر حالت یار دے نال رلے اج پوچھنا اے ایمان ریساں کون کرے صدیق تاں ہے ذیشان ریساں توڑی چپ دی بھی ریس کون کرے بلے بلے ہوگی ہیں بولا کرو یار بولا کرو صدیق تاں ہے ذیشان ریساں ہے جان دا جملہ جہان ریساں وچ غار رلے تے مزار رلے ہر حالت یار دے نال رلے اج پوچھنا اے ایمان ریساں جدے پیچھے صدیق نماز پڑھ دے اور رفیق او جدے پیچھے علی نماز پڑھ دے او صدیق نہ ہوئے تا کی ہوئے آکھے نبی دے سب کچھ لٹا دے وے او عتیق نہ ہوئے تے کی ہوئے او ستے نے یار دے وچ قدمہ اور رفیق نہ ہوئے تے کی ہوئے تے جڑا من دا نہیں میرے صدیق نو او زندیق نہ ہوئے تے کی ہوئے صدیق تاں ہے ذیشان ریساں کون کرے ہے جان دا جملہ جہان ریساں وچ غار رلے تے مزار رلے ہر حالت یار دے نال رلے اج پوچھنا اے ایمان ریساں توجہ ہے نا ذرا محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ تو کہتے ہیں جی صدیق اکبر نے کیا وفا کی کیا قربانیاں دی ہیں لوگ آج سوال کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ہجرت کا وقت آیا نا تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اب اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے تو جس سے جیسے ممکن ہو ہجرت کرے اور مدینے چلا جائے صحابہ باری باری آتے گئے آقا اجازت ہے ہجرت کر جاؤں فرمایا کر جاؤ کبھی حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں آقا اجازت ہے ہجرت کر جاؤں فرمایا کر جاؤ کبھی حضرت عمر آ رہے ہیں آقا اجازت ہے آپ کی ہجرت کر جاؤں فرمایا کر جاؤ دیگر صحابہ آ رہے ہیں آقا اجازت ہے ہجرت کر جاؤں فرمایا کر جاؤ جو پوچھتا گیا سرکار اجازت عطا فرماتے گئے لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی عرض کی آقا میرے بارے میں کیا حکم ہے کیا فرماتے ہیں فرمایا صدیق تو نہیں جائے گا تم نہیں جاؤ گے فرمایا اے ابو بکر اللہ نے تجھے میرا ہجرت کا بھی ساتھی بنا دیا ہے ہجرت کا بھی ساتھی بنا فرمایا تیاریاں کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی ساری جمع پونجی اٹھائی جتنا پیسہ تھا جتنے زیورات تھے سارے اٹھائے حتیٰ کہ امی ابا کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا ادھر کہتے ہیں ہمیں خدمتیں کیا ہیں اور ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا اگلے دن بے ایمان کا بچہ کہہ رہا تھا دیکھو دیکھو ہنس رہا تھا دیکھو ابو بکر نے باپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا سارا کچھ لے کے چلا گیا باپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اوترے یہ بھی تو بتانا باپ کے لیے کچھ نہ چھوڑا پر مصطفیٰ پر سب کچھ وار دیا یہ تیری بیبے بیان کرے گی یہ کون بیان کرے گا ہیں ادھر سے کہتے ہیں جی وہی بندہ کہہ رہے جی کیا خدمات ہے ان کی اسلام کے لیے بھائی مانا تیرے منہ سے رب نے نکلوا لیا ہے صدیق اکبر نے اپنا تن من دھن جان مال سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کر دیا تھا سمجھ آئی نا یہ تیرے منہ سے نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق نے ایک آنا بھی گھر میں بچا کر رکھا کس پر وارا ہاں جی کس پر وارا ہے اللہ کبھی کبھی بے ایمانوں کے منہ سے بھی سچ
وہ چلا تھا اعتراض کرنے، کہتے دیکھو یہ کوئی بیٹا ہے ایسے ہوتے ہیں، باپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. یہ تو دیکھنا اپنے باپ کے منہ کا لقمہ، اپنے بچوں کے منہ کا لقمہ بھی صدیق نے بچا کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالا ہے. تو پتہ چلا صدیق اکبر تو اپنے ماں باپ آل اولاد سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانے اور وفادار تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال اٹھایا، 2 بہترین جوان تازی موٹیاں ڈاچیاں خریدی، خدمت میں لے آئے. آقا یہ آپ کی ہے، یہ میری ہے. فرمایا ٹھیک. باقی سارے صحابہ کو حضور نے اجازت عطا فرما دی. حضرت علی کو بھی روک لیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی روک لیا. اور ادھر مکہ کے کافروں نے جب دیکھا نا کہ یہ تو آہستہ آہستہ سرکار کے سارے صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، انہیں خطرہ ہوا کہ مدینے میں جا کر تو یہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی ان کے لیے، کوئی راستہ روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہوگا، وہاں تو سارے محبت کرنے والے ہیں جو بلا رہے ہیں. تو ایسا ہے کہ کچھ کیا جائے. مکہ کے سارے سردار ایک جگہ جمع ہو گئے، میٹنگ کرنے لگے. میٹنگ کر رہے تھے کیا کریں کیا نہ کریں. تو انہی کی مجلس کے جس کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھی نا، دروازے پر ایک بوڑھا آیا، سفید داڑھی، چادر شادر وکلی ہوئی، تسبیح شسبیح، آ گیا. تو جو ابو جال نے گیٹ کیپر کھڑا کیا ہوا تھا، اس نے کہا چل پیچھے ہو جا، تو اجنبی ہے. اس نے کہا چھوڑ، میرا ہی کام ہے اندر، جانے دے مجھے. اس نے کہا نہیں میں نہیں جانے دوں گا. اس نے کہا جب پوچھا ابو جال سے میں آیا ہوں. اس نے کہا کون میں، نام کیا؟ اس نے کہا انا شیخ من اہل نجد، میں نجدی شیخ ہوں. کون ہوں؟ میں نجدی ہوں، میں نجدیوں کا شیخ ہوں. میں جا کے کہہ، نجدی لوگ ہمیشہ سے مکاریوں، چالاکیوں، دغا بازیوں اور منافقت پنے میں مشہور تھے. تو اس نے کہا جی میں پھر مکر بازوں کا روپ دھار کر جاتا ہوں. تھا وہ ابلیس، شیطان کو بھی پتا تھا کہ جگ کے اندر کوئی منافقت میں مشہور ہے تو کون ہے؟ یہ نجدی منافق ہے، گندہ ہے واللہ، نجاست کا غل کے پلندہ ہے واللہ، جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ. آقا جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، اس کے اوپر یہ تضمین چڑھائی ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں سرکار زندہ ہیں، اور جو نجدی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسے ہیں جیسے پتھر پڑا ہوتا ہے. بلکہ جو شیخ نجدی تھا ابن عبد الوہاب نجدی، وہ اپنے ہاتھ میں سوٹا پکڑتا تھا اور کہتا تھا یہ سوٹا نبی سے زیادہ نفع دیتا ہے، اس سوٹے سے میں اونٹ کو بھگا سکتا ہوں، موڑ سکتا ہوں، نبی کیا کر سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ نفع وہ کہتا تھا سوٹا دیتا ہے. ایک بندے کا اس سے نا بیعت چھڑ گئی، جٹ آدمی تھا سنی. تو نجدی کہنے لگا دیکھو نا اونٹ، یہ جو سوٹا ہے نا یہ نبی سے زیادہ نفع دیتا ہے. اس نے کہا بکواس بند کر، نبی کی شان کہاں، یہ سوٹا کہاں، نہ مانے ہی نا. اس نے کہا دلیل تو دے نا. اس نے کہا دیکھ، اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس یہ شیخ نجدی چلا گیا، ابن عبد الوہاب نجدی جو سارے نجدیوں کا بڑا پاپ ہے، وہ چلا گیا. اس نے جا کر اونٹ سے کہا چل اٹھ، رسول اللہ کا واسطہ ہے. اونٹ نہ اٹھا. اونٹ ہے اوے رسول اللہ کا واسطہ اٹھ، نہ اٹھا. اس نے کہا یا رسول اللہ مدد، اٹھ. اونٹ نہ اٹھا. مارا ایک سوٹا، اٹھ کے بھاگ گیا. کہتے دیکھ، نہ رسول کے وسیلے میں اثر، نہ رسول کو پکارنے میں اثر، لہذا ڈنڈے میں اثر ہے. رسول سے زیادہ نفع تو یہ ڈنڈا دیتا ہے. جٹ نے کہا اچھا مینوں سمجھ آ گیا، واقعی تیری بات ٹھیک ہے، آدھرا ایک اور تجربہ کر لے. دوسرا اونٹ بیٹھا ہوا تھا، جٹ نے جا کر کہا اللہ کا واسطہ ذرا اٹھنا. وہ بیٹھا رہا. اس نے پھر کہا یا اللہ مدد، چل اٹھ. پھر نہ اٹھا. مارا سوٹا، اونٹ اٹھ کے بھاگ گیا. اس نے کہا یار
یہ ڈنڈا تو اللہ سے بھی زیادہ نفع دیتا ہے، یہ تو اللہ سے بھی زیادہ پاور والا ہے. اس نے کہا نہ یہ بات تو نہیں. کیوں بات نہیں؟ اگر تیری بات مانی جائے بے وقوفا، اگر تیری بات مانی جائے تو پھر یہ ڈنڈا تو پھر اللہ سے بھی زیادہ کام دکھانے والا ہے نا. تو پتہ چلا یہ بونگی پنا ہے، یہ کوئی دلیل ہے نہیں ہے. یہ کیا دلیل ہوئی بھائی؟ ڈنڈا آگے نبی سے زیادہ نفع دیتے. اس کی کتابوں کے اندر بھی آج تک یہ گند لکھا موجود ہے، چھپ رہی ہیں، اس کے اندر صاف لکھا موجود ہے نبی پاک کی قبر تو بت ہے. بت کیا نفع دیتا ہے؟ کہاں بت پلیت اور کہاں میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے. اس نے کیا کہہ دیا؟ حضور علیہ السلام کی قبر کو کیا کہہ دیا؟ بت. وہ کہا کرتا تھا کہ سب سے بڑا بت تو مدینے میں گنبد کے نیچے ہے. معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کی اتنی توہین کیا کرتا تھا یہ شیخ نجدی. تو شیطان کو پتا تھا یہ لوگ بدعقیدگی اور منافقت میں بڑے مشہور ہیں. تو شیطان انہی کا روپ دھار کے آ گیا، کہتا جی میں شیخ نجدی ہوں، اندر میرا ہی کام ہے، مجھے جانے دو. روکا ٹوکا. لیکن جب ابو جہل کو بتایا نا کہ شیخ نجدی آیا ہے، نجدیوں کا وڈا ہے، اس نے کہا جی آنے دو. اندر چلا گیا میٹنگ میں، کافروں کی میٹنگ ہو رہی ہے. جی صحابہ چلے گئے ہجرت کر کے، رسول اللہ چند ساتھیوں کے ساتھ باقی ہیں، ہمیں موقع ہے، کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا جی قید میں ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے. کسی نے کہا جی قتل کر دیا جائے. تو کہا جی ان کی برادری بھی تو ہے نا، تو ہمیں قتل کر دیں گے تو جو جنگ اور قتال کا سلسلہ لمبا چوڑا شروع ہو جائے گا، کئی جانیں ضائع ہو جائیں گی، کیا کیا جائے؟ شیطان نے کہا کہ قتل تو تمہیں کرنا پڑے گا، لیکن میں طریقہ یہ بتا دیتا ہوں. تمہارے مکے کے اندر کتنے قبیلے ہیں؟ اس نے کہا جی 40 قبیلے ہیں. کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان لو، اور وہ 40 جوان مل کر نبی پاک کے گھر کا محاصرہ کریں. حضور جب باہر تشریف لائیں 40 بندے مل کر حملہ کر دیں. بنو ہاشم ایک قبیلہ ہے، وہ کیسے مقابلہ کر لیں گے؟ لہذا ایک بندے کو آگے نہ کرو، 40 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک بندہ لیا جائے اور وہ مل کر کیا کرے؟ رسول اللہ پر حملہ کر دیں. اب یہ دیکھیں نا، مدینہ میں جا کر میرے آقا کی عظمتیں ٹوریں ظاہر ہونی تھی، تو شیطان کو یہ پچی بولیے نہیں. شیطان بھی حضور کو معاذ اللہ ختم کرنے کے چکر میں یہ مشورہ دے رہا ہے. ابو جہل نے کہا ہاں تیرا مشورہ بڑا زبردست ہے، ایسا ہی کرتے ہیں. 40 قبیلوں کے 40 جوان اکٹھے ہو گئے، حضور علیہ السلام کے در دولت پر جمع ہو گئے، تلواریں لے کر کھڑے ہیں. اچھا 40 بندے تھے تو آنکھیں کتنی ہوں گی؟ چلو ایک ادھا کانا بھی مان لو، چلو 75 مان لو، ہیں چلو 80 ٹھیک ہے. اس کا مطلب 80 آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ حضور کب باہر تشریف لاتے ہیں. ادھر سرکار نے بلایا صدیق اکبر کو بھی، حضرت علی مرتضیٰ کو بھی. حضرت صدیق اکبر سے سرکار نے فرمایا کہ تم اونٹ تیار کرو، سامان باندھو، تیاری کرو، میں ادھر سے نکلتا ہوں، ٹھیک ہے. اور حضرت علی سے فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ، کوئی تمہارا ککھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، یہ امانتیں ہیں، صبح ان کو دے کر واپس تم بھی آ جانا. جانی دشمن ہیں، وہ قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب پھر بھی ان کی امانتیں واپس کر رہے ہیں. آئے ہائے واہ مدینے کے تاجدار، آئے ہائے. اچھا ہماری دنیا پر کی زینت ہے. ڈوگر صاحب کہتے ہیں معراج ہجرت کی رات سرکار نے بستر نہیں چکیا، کیونکہ میرے آقا نو پتہ سی اگر بستر چک لیا نا تو امت نے کہنا ہے بستر چک کے ٹر دے رہو. نبی پاک نے بستر حضرت علی کو دے کر بتا دیا کہ بستر گھر چھڑ کے جانا سنت ہے، بستر نال لے کے جانا سنت ہے. کچھ سمجھے یہ کہاں بات ہوئی؟ اچھا پھر تو بھائی سمجھدار ہو گیا. اچھا خیر، فرمایا کہ یہ ان کی امانتیں دے کر واپس آ جانا، تم بھی مدینہ شریف آ جانا. اچھا حضرت علی حضور کے بستر پر آرام فرمانے لگے. اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی ابھی گھر میں ہیں. حضرت صدیق اکبر پہلے تشریف لے گئے، شام ہونے سے پہلے. ادھر کافر آ گئے، گھر کا محاصرہ کر لیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام اندر ہیں. اب جب باہر کافر کھڑے تھے، اب یہ شیعہ حضرات کی اپنی کتابیں بتاتی ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ ہجرت میں تو رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے ہی نہیں. اب یہ سننا،
ان کی اپنی کتابیں بتاتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی. ہاتھ کے اندر سرکار نے نا ایسے مٹی زمین کے اوپر ہاتھ مارا, ایسے ریت کی مٹھی بھری, یاسین شریف کی تلاوت. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فہم لا یبصرون تک تلاوت فرمائی, اور نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح کر کے کافروں کی طرف ریت پھینک کر ارشاد فرمایا شاہت الوجوہ, تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں. یہ سرکار نے فرمایا. کوئی کافر ایسا نہیں بچا جس کی آنکھ میں وہ مٹی نہ پڑی ہو. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, کھلی کی کھلی رہ گئیں. اللہ کا پیارا محبوب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے سرکار درمیان سے تشریف لے گئے. کسی بے ایمان کو نظر ہے, حضرت علی دیکھ رہے تھے حضور جا رہے ہیں, صاحب ایمان تھے ان کو نظر آ رہے تھے, لیکن کافروں کو سرکار نظر ہے. پتہ چلا کبھی کبھی سرکار ہوتے ہیں لیکن نظر. کچھ لوگ کہتے ہیں نا سرکار اگر حاضر ہیں تو ناظر بھی ہیں, تو نور بھی ہیں, تو موجود بھی ہیں, تو دکھاؤ نا. اور تھوڑے وڈیاں تو دسیا نہیں ہیں. سرکار حاضر بھی تھے کہ نہیں, ناظر بھی تھے کہ نہیں, موجود بھی تھے کہ نہیں, بولیں. لیکن اندر سے سرکار گزر گیا. 40 کیمرے کافروں کے, 40 آنکھیں, وہ 80 آنکھیں, 40 بندے جو تھے 80 آنکھیں رات تکتی رہ گئی, لیکن سرکار کسی کو دکھائی. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے سرکار جلوہ فرما ہوتے ہیں لیکن سرکار دکھائی نہیں دیتے. یہ سورہ اتری نا, تبت یدا ابی لہب و تب, یہ سورت اتری. اس میں ابو لہب اور اس کے گھر والی, ان کے ہاتھ ٹوٹنے اور برباد ہونے اور جہنم میں جانے اور بری موت مرنے کا ذکر اس صورت کے اندر موجود ہے. تو گھر گھر میں قرآن پڑھا جانے لگا اور اس صورت کی تلاوت ہونے لگی. تو ابو لہب کی گھر والی کو بڑی تپ چڑھی, ڈنڈا اٹھایا اور نبی کریم علیہ السلام کی تلاش میں چل پڑی. چلتی چلتی حرم شریف میں آ گئی, خانہ کعبہ کے پاس آ گئی. دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں اور اللہ کی شان سرکار بھی موجود تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے طواف کیا, سرکار صدیق اکبر نے بھی طواف کیا. طواف کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار, یار مزار صدیق اکبر کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. اوپر سے وہ آ گئی, وہ کہتی ہے صدیق کہاں ہے محمد. سرکار سامنے کھڑے ہیں, اللہ کی شان, اس کو نظر ہے, کہتی ہیں کہاں ہیں. صدیق اکبر نے کہا جو تم دیکھ رہی ہو وہی میں دیکھ رہا ہوں. مطلب تم بھی ویندی پی میں بھی ویندا پیا, جھوٹ نہیں بولا کہ سرکار یہاں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. فرمایا جو تم دیکھ رہی ہو وہی میں, مطلب تم بھی تو سجے کھپے دیکھ رہی ہے نا, میں بھی دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں, لیکن یہ کہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہے, مجھے دکھائی دے رہے. صدیق اکبر وہ لال پیلی ہو کر غصے شوسی ہو کر چلی گئی. اب یہ دیکھیں نا سرکار حاضر بھی ہیں, ناظر بھی ہیں, موقع پر موجود بھی ہیں, لیکن اس کو نظر نہیں آئے. پتہ چلا دیکھنے کے لیے آنکھ صدیق جیسی چاہیے. صدیق جیسی آنکھ ہو یا صدیق کے غلاموں والی آنکھ ہو, اگر کوئی منکر ہو تو اس کو سرکار موجود ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے. خیر, اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ مل گئے. سفر شروع ہو گیا. شمال کو راستہ جاتا تھا مدینہ شریف کا. نبی کریم علیہ السلام نے وہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے جنوب کا راستہ اختیار فرمایا. غار ثور,
وہ پہاڑی بہت بلند ہے، اونچی سیدھی چڑھائی ہے. اب تو سیڑھیاں بنی ہیں، پھر بھی بندے ہٹا کٹا نوجوان ہونے تو بس ہو جاتی ہے چڑھتے چڑھتے. کیوں جی حاج صاحب چڑھ کے آئے ہو کی؟ پہلے چڑھے تھی نا؟ اچھا تو جوان سی ہو تو چڑھ گئے، لیکن ہون چڑھ جاؤ گے نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر شریف 50 سال کے قریب، 50 سے کچھ قریب تھی آپ کی عمر. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں آقا اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے، ایسا کیجیے آقا میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے. آئے ہائے آقا میرے کندھوں پر بیٹھیے. اب بتاؤ، کہتے ہیں جی وہ تو جاسوسی کر رہے تھے، جاسوس اتنا وفادار ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آقا میرے کندھوں پر بیٹھیے. حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے کندھوں پر بیٹھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے چڑھنا شروع کر دیا. پہاڑ کے اوپر چڑھتے گئے. اللہ نے کیسی ہمت عطا فرمائی، بریک تب لگائی جب غار کا دروازہ آ گیا. اب صدیق اکبر کی عظمت اور ان کی اس وقت کی محنت اور مشقت کو اگر کسی نے سمجھنا ہو تو آج سیڑھیوں کے دور میں غار ثور کے اوپر چڑھ کے دیکھ لینا، پھر یاد کرنا یار غار نے تو تب اٹھایا مصطفیٰ کو جب سیڑھیاں بھی نہیں تھی. اب اس کی وفاداریوں پر شک کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. تو غار کے پاس جا کر عرض کی آقا مجھے اجازت عطا فرمائے، ہر جگہ میری یہی کوشش کہ آپ پہل کریں، لیکن آقا آج میں پہل کروں گا، غار کے اندر پہلے میں جاؤں گا، آپ یہاں تشریف فرماؤ. گئے غار کے اندر، کئی سالوں سے غار کے اندر کبھی کوئی آیا نہیں تھا، بند ہوئی پڑی تھی، جالے مکڑیوں کے یہ وہ ارے پرے. آپ تشریف لے گئے، نیچے اترے، پہلے جا کر اس کی اچھی طرح سے صفائی کی، اندر سے کوڑا کٹکر روڑا جو کچھ بھی تھا وہ سارا کچھ باہر نکالا. آپ کے پاس چادر تھی، اس کے ٹکڑے کر کے غار کے جو سوراخ تھے اس کو آپ نے بند کیا. مشکاہ شریف میں حدیث ہے کہ ایک سوراخ جو تھا وہ بچ گیا اور چادر بھی ختم ہو گئی. اس کے اوپر آپ نے ایڑی رکھ لی اور اب سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا غار کی صفائی بھی ہو چکی ہے اور جو سوراخ وغیرہ تھے وہ بھی میں نے بند کر دیے تاکہ کوئی زہریلا کوئی چیز ہو، جانور وغیرہ، وہ آ کر تکلیف نہ دے. آقا آپ تشریف لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی سفر کر کے تشریف لائے تھے نا، پھر عمر شریف میں بھی حضور علیہ السلام صدیق اکبر سے بڑے تھے. تو جب دیکھا نا کہ اللہ کے محبوب آرام فرمانا چاہتے ہیں تو عرض کی آقا یہ غار کا موقع ہے، گھر تو ہے نہیں نا، تو آپ ایسا کیجئے کہ میری گود میں آپ اپنا سر رکھ لیں، آپ آرام فرما لیں. اٹھا کر صدیق اکبر لائے ہیں اور اب بھی چاہتے ہیں کہ آرام میں نہ کروں، آرام اللہ کے محبوب کریں. سبحان اللہ، ہے اتنی وفا، سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نے ان کی گود میں سر رکھا اور آرام فرما ہو گئے. اب وہ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے، دیگر جگہ پر بھی. نیچے سے کسی چیز نے ان کے پاؤں میں ڈنگ مارا. جب ڈنگ مارا تو پاؤں پر تکلیف ہوئی، تکلیف اتنی ہوئی کہ برداشت سے باہر تھی، آنکھوں سے آنسو آئے. تو حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھا صدیق کیا ہوا؟ عرض کی آقا میرے پاؤں پر کسی چیز نے ڈنگ مار لیا، تکلیف ہو رہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنا پاؤں سیدھا کرو، سامنے کرو. پاؤں سامنے کیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگا کر نا ایسے انگلی لگائی، پھونک ماری، اللہ نے فوراً درد سے آرام عطا فرما دیا. ادھر سے کافر تلاش میں تھے، حیران تھے کہ یہاں ہمارے درمیان سے گزر کر تشریف لے گئے اور کسی کو نظر بھی نہ آئے. چلو ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، کہاں گئے کہاں گئے. اعلان کر دیا ابو جہل نے اپنی طرف سے، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا، گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. تو کافر تلاش کرتے مارے 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 ادھر بھی آ گئے، غار کے دروازے کے اوپر عین اوپر چڑھ کے آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا نا بالکل غار کے منہ پر یہاں کافر آئے کھڑے ہیں، اور اللہ کی شان، یہ جو کہتے ہیں نا صدیق اکبر غار میں تھے ہی نہیں حضور کے ساتھ، یہ تو سنیوں نے گھڑ مارا ہے. یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر میرے سامنے حوالے سارے موجود ہیں.
ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے صدیق اکبر نے غار کے سارے سوراخ بند کر کے ایک پر قدم رکھ کے حضور سے کہا آقا تشریف لے آئیں، پھر حضور نے ان کی گود میں آرام فرمایا، یہ بھی ان کی کتابوں میں۔ پھر وہ کسی چیز نے ڈنگ مارا، تکلیف ہوئی، حضور نے ان کو شفا یاب فرمایا، یہ بھی ان کی کتابوں میں۔ پھر اوپر جب کافر آ گیا تو صدیق اکبر نے کہا آقا اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ صدیق گھبرانے لگے کہ کہیں یہ لوگ نیچے نہ دیکھ لیں، ہم نظر نہ آ جائیں اور یوں یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام تک نہ پہنچ جائیں، حضور کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ یہ معاملہ دیکھا تو صدیق اکبر گھبرائے۔ اب صحیح مسلم شریف میرے سامنے یہ حدیث کی کتاب موجود ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے اور بھی دیگر کتابوں میں، اور تو اور یار لوگوں کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق گھبرانا، ان دو بندوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا موجود ہے؟ فرمایا ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہ دیکھیں صحیح مسلم شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، فرمایا صدیق ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے؟ اچھا یہ سرکار نے فرمایا اور اللہ نے اپنی موجودگی کو پھر قرآن میں بیان کر دیا۔ میں قرآن سناتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ، اے لوگو اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو فقد نصرہ اللہ، تو جان لو اللہ تو پہلے بھی ان کی مدد فرما چکا ہے، یعنی اللہ تو مدد کرے گا اور پہلے بھی اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ یا اللہ کب مدد فرمائی؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، بولیں بولیں، جب کافروں نے حضور کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، جب حضور کو انہوں نے مکہ سے روانہ کیا، بھیجا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، دو میں سے دوسرے تھے، دوسرے کون ہیں؟ سرکار، دو میں سے دوسرے تھے، پہلے صدیق ہیں اور دوسرے کون تھے؟ خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت تیسرا خدا بھی ان کے ساتھ ہی تھا، آئے ہائے، تیسرا خدا بھی ان کے ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ وقت یاد کرو جب دو میں سے دوسرے یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے یار سے، اپنے ساتھی سے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور صدیق گھبرانا، فکر نہ کر، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا تھا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، نہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میں مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس صدیق کی وفاؤں پر بے ایمانو ابھی بھی تم شک کرتے ہو؟ توجہ ہے نا؟ اچھا دوسرا، علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں ہی نہیں، جو بندہ اس کا انکار کرے وہ پکا بے ایمان کافر ہے، مسلمان ہو سکتا وہ کیوں؟
اس لیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے. باقی صحابہ کی صحابیت دلیل ظنی حدیث سے ثابت ہے، پر صدیق اکبر کا صحابی ہونا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. اب ان کی صحابیت کا انکار کرنا اللہ کے قرآن کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کے کسی ایک لفظ کا بھی انکار کرنا کفر ہے. وہ بندہ کافر بے ایمان ہے، مسلمان ہو سکتا نہیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں ان کا ایمان ثابت کرو، قرآن ان کو حضور کا صحابی کہے. یہ الفاظ اذ یقول، جب اللہ کے محبوب نے فرمایا لصاحبہ، اپنے ساتھی سے. کس سے فرمایا؟ صدیق حضور کے ساتھی ہیں. کہاں لکھا ہے؟ بولیے قرآن میں لکھا ہے. اگلے دن ایک بے ایمان سے کسی نے کہا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق حضور کے وفادار نہیں تھے تو اللہ نے حضور کو ان کا ساتھی کیوں بنایا؟ وہ کہتا ہے جی حضور کو ان کے بے وفا ہونے کا علم تھا ہی نہیں، حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر سے یہ کچھ اور ہے. اچھا چلو یار بے ایمانہ، تیری بات مانی ایک وقت کے لیے کہ حضور کو نہیں تھا پتہ کہ اندر سے وہ کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے بارے میں کیا کہے گا؟ توجہ ہے، کچھ پلے بھی پڑھ رہے ہیں نا. اللہ نے صدیق اکبر کو حضور کا ساتھی فرمایا کہ نہیں؟ کیا سنا رہا ہوں میں؟ قرآن سنا رہا ہوں. تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا اندر کا؟ اللہ اندر کی جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ علیم بذات الصدور ہے کہ نہیں؟ جو بات کسی کے دل میں اربوں خربوں سال کے بعد بھی کھٹکنی ہو نا، اللہ کو ازل سے ہر چیز کا علم ہے، تو اس کا بھی علم ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کا حال میرا رب جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر صدیق اکبر اندر سے کچھ اور ہوتے، باہر سے کچھ اور ہوتے، تو قسم ہے پروردگار کی اللہ ان کی یوں شان نہ بیان فرماتا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. اچھا یہ بتائیں، غار کے اندر جب کافر اوپر پہنچ گئے تو گھبرایا کون تھا بھلا؟ حضرت ابوبکر صدیق گھبرائے. کیوں؟ حضور کی محبت تڑپا رہی تھی کہ ہائے میری جان جاتی ہے جائے، سرکار کا بال بھی نہ ہو، حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو ڈرنے لگے، گھبرانے لگے. تو سرکار نے فرمایا تو صدیق کیوں گھبراتا ہے؟ صدیق اکبر گھبرا رہے تھے نا، تو ان کی گھبراہٹ کو اللہ نے کیسے دور کیا؟ آئے ہائے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق پر سکینہ نازل فرما دیا. دل کا سکون اطمینان اللہ نے نازل فرما دیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی فوج اور لشکر کے ساتھ مدد فرمائی جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا. وہ کون سا لشکر ہے جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا؟ وہ فرشتوں کا لشکر ہے نا. فرشتے آ گئے، رحمت کی چھاؤں کر دی، اور مکڑی کو بھی اللہ نے بھیج دیا، آگے جالا بنا دیا، کبوتری کو بھیج دیا. اس نے غار کے منہ کے اوپر آ کر انڈے دے دیے. کافر آ کر غار کے منہ پر باتیں کرتے چلے گئے، بڑبڑ کرتے، کہتے ہیں دیکھو یار اندر کوئی گیا ہوتا تو جالا ٹوٹا ہوتا، اندر کوئی ہوتا تو یہ مرغی یہ کبوتری کے انڈے نہ ہوتے نا. یہ انڈے پڑے ہیں، جالا بنا ہوا ہے، یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کوئی آیا گیا. چلو جا کے روٹیاں کھاؤ پاجو، اتنے کوئی نہیں آیا. یہ باتیں کرتے کرتے وہ واپس چلے گئے. یوں اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی. اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت کا پیرا، آئے ہائے ہائے، اور تو انسان ہو کر حضور کا وفادار نہ بنے تو تیری اپنی مرضی ہے. تو بندہ ہو کر کلمہ پڑھ کر حضور کی عظمتیں تولتا پھر تو تیری مرضی ہے. یہ دیکھ پرندے بھی میرے مصطفیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کبوتری کو اللہ نے بھیجا، چل جا کے انڈے دے، اس نے آ کر انڈے دے دیے ہیں. مکڑی کو کہا کہ جالا
تن اس نے فلفور جالا تن دیا. یہ سب کچھ سنی شیعہ سب کی کتابوں کے اندر متفقات ہیں, ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی مرضی. اللہ نے غار کے اندر اپنے محبوب کی شان اور عظمت اور ان کی جان کا یوں اللہ نے حفاظت کا انتظام فرمایا تھا. وما علیہ الا البلاغ.